السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری کی ایپیسوڈ نمبر 32 کے بارے میں۔ معروف آج اپنی زندگی کے سب سے بڑے دن کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ پورا حویلی نما گھر روشنیوں، پھولوں اور رسموں سے سجا ہوا تھا۔ وہ خوشی سے گیت گا رہی تھی کہ اس کا محبوب آج اس سے ملنے آ رہا ہے۔ اس کی سہیلی مومل اسے چھیڑتی ہے کہ وہ بالکل فلمی لڑکی بن چکی ہے، مگر معروف کے دل میں صرف ایک ہی خواب تھا، بادشاہ کی دلہن بننے کا خواب۔ وہ اپنے سرخ لباس، زیورات اور پھولوں کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اس کے خاندان میں بہت سی عورتیں ایسی رہ گئیں جن کی زندگی ادھوری رہ گئی، مگر شاید قسمت نے اس کے لیے خوشیاں لکھ دی ہیں۔ اس حویلی کے ایک اور حصے میں خورشید بی بی خاموشی سے سندری کو وہاں سے نکالنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سندری اسی حویلی میں رہی تو اس کی زندگی بھی انہی رسموں اور قید میں گزرے گی جن میں اس نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ وہ بخشو سے کہتی ہے کہ آج سندری کو زندہ سلامت یہاں سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ بخشو وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی جان دے کر بھی چھوٹی مالکن کی مدد کرے گا۔ رات گہری ہوتی ہے اور حویلی کے دروازوں پر سخت پہرا لگا دیا جاتا ہے۔ غلام کے آدمیوں کو حکم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اندر نہ آئے اور نہ ہی باہر جائے، مگر اسی سخت نگرانی کے درمیان خورشید بی بی سندری کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی سے پچھلے راستے سے نکلتی ہے۔ سندری کا دل خوف سے تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ وہ بار بار کہتی ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر خورشید بی بی اسے حوصلہ دیتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہوگا۔ دوسری طرف حویلی میں بادشاہ اور معروف کا نکاح شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب 3 بار پوچھتے ہیں کہ کیا معروف کو بادشاہ قبول ہے، اور معروف خوشی سے ہاں کہہ دیتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ سے پوچھا جاتا ہے۔ بادشاہ خاموش اور بے جان سا بیٹھا ہوتا ہے، جیسے اس کا دل کہیں اور ہو۔ آخرکار وہ بھی قبول ہے کہہ دیتا ہے، مگر اس کی آواز میں خوشی نہیں ہوتی۔ سب لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، مگر بادشاہ کے چہرے پر عجیب بے چینی ہوتی ہے۔ ادھر سندری آخرکار غلام تک پہنچ جاتی ہے۔ غلام اسے دیکھتی ہی جذباتی ہو جاتا ہے۔ سندری روتے ہوئے اس سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ نہ آتا تو مر جاتا۔ غلام اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اب اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اور ہر حال میں اس سے شادی کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب سندری پر قربان کر دے۔ سندری پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ حویلی میں نکاح کے بعد رسمیں شروع ہو جاتی ہیں، مگر بادشاہ ہر لمحے بے چین رہتا ہے۔ وہ بار بار سندری کے بارے میں پوچھتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہو چکا ہے۔ اس کی ماں اور باقی لوگ اسے رسموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بادشاہ کے دل میں عجیب اضطراب بڑھ جاتا ہے۔ معروف اپنی نئی زندگی کے خواب دیکھ رہی ہوتی ہے، مگر جب وہ بادشاہ کے قریب آتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بادشاہ کا دل کہیں اور ہے۔ بادشاہ صاف لفظوں میں کہہ دیتا ہے کہ وہ اس رشتے میں صرف اپنے والدین کی خوشی کے لیے آیا ہے۔ وہ معروف کو بتاتا ہے کہ اسے حویلی کی ہر چیز مل سکتی ہے، مگر اس کا دل کبھی نہیں۔ یہ سن کر معروف اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، مگر پھر بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی دوران بادشاہ مزید بے چین ہو جاتا ہے اور آخرکار سندری کو دیکھنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ وہ خورشید بی بی سے بار بار پوچھتا ہے کہ سندری کہاں ہے۔ خورشید بی بی سے روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر بادشاہ کی بے چینی ابھی خطرناک شکل اختیار کر چکی ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ سندری حویلی سے غائب ہو چکی ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور پہرے داروں پر چیخنے لگتا ہے کہ سندری کہاں گئی۔ وہ الزام لگاتا ہے کہ سب نے مل کر اسے بھگایا ہے۔ پورا گھر خوف زدہ ہو جاتا ہے کیونکہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ بادشاہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس سے دھوکا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، درد اور بے بسی ایک ساتھ نظر آنے لگتی ہے۔ وہ فوراً ایس پی کو بلانے کا حکم دیتا ہے تاکہ سندری کو ہر حال میں ڈھونڈا جا سکے۔ ایپیسوڈ کا اختتام اسی خطرناک موڑ پر ہوتا ہے جہاں ایک طرف غلام اور سندری نئی زندگی شروع کرنے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف بادشاہ اپنی محبت کھونے کے بعد انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔